وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آج جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں تعلیم فرمائی ہیں جو موسمی بیماریوں وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ اس میں ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ہوائیں لے کر آتی ہیں، ما تجیب بہ الریاح، جو ہوائیں لے کر آتی ہیں، ہوائیں لے کر چلتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے اس چیز کی جو ہوائیں لے کر چلتی ہیں۔ تو آج کل کے موسم میں جب بیماریاں جو ہیں وہ ہواؤں کے ذریعے لگ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگ لینی چاہیے۔ ویسے تو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک خاتون کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی بیمار نہیں پڑتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بیماری جو ہے یہ انسان کو جھکا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل کر دیتی ہے، جبکہ اگر کوئی بیمار نہ ہو تو اس کے اندر پھر اکڑ اور غرور پیدا ہونے لگتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے ہمیشہ بچا کے رکھے اور ویسے ہی ہمیں عافیت عطا فرمائے اور عافیت سے ہماری اصلاح ہوتی رہے انشاءاللہ۔ ایک اور دعا جو روزمرہ کے معمولات میں شامل ہونی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور جب تک عربی میں یاد نہیں ہوتی اردو میں انسان کر لے اپنی زبان میں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، جس کے نام سے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی، نقصان نہیں پہنچاتی زمین و آسمان میں۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے، اعتقاد اگر ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ جنگ میں گئے تھے، تو جو کرسچنز وغیرہ سے جنگ تھی، تو جنگ سے ایک رات پہلے وہ ان کا پادری آیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ کل جنگ نہیں جیت سکتے کیونکہ ہم نے اپنے تیروں کو اور اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا ہوا ہے، زہر میں ڈبویا ہوا ہے، تو تلوار جس کو چھو بھی جائے گی وہ یقیناً مر جائے گا، چاہے تم لوگ جیت بھی نہ کیوں نہ جاؤ، ہمیں تلواروں سے مار بھی نہ دو کیوں نہ دو، لیکن پھر بھی بالآخر تم لوگ بھی سارے مارے جاؤ گے، جس کو تلوار چھو بھی جائے گی وہ مارا جائے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ دکھاؤ کیا ہے، وہ کون سا زہر ہے؟ تو اس نے وہ زہر دکھایا، وہ بڑا اسٹرانگ، کوئی ایسا پوٹنٹ تھا کہ اس نے زمین پہ ڈالا تو ابلنے لگا۔ تو حضرت نے پھر کہا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس سے کہا میرے ہاتھ پہ ڈالو، اور ہاتھ پہ ڈال کے اس کو پی گئے۔ تو اس کی جو حالت ہوئی ہوگی وہ تو خیر پھر ظاہر کا اندازہ ہے ہی ہمیں۔ تو یہ اعتقاد ہو اگر تو یہ چیزیں بہت کام کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل ما خلق، وہی کہ جب تک عربی میں یاد نہ ہو اردو میں انسان کر لے، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ کہ یا اللہ آپ کے تمام پرفیکٹ کلمات کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ نے پیدا فرمائی، کہ سارے جراثیم، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ انسان سپر مین نہیں بن جاتا، کوشش کرنی چاہیے ان چیزوں سے بچنے کی، باقی جو ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ آج جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی تھے، وہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ صبح شام ہی دعا پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل ما خلق، اور کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، محفوظ رہتے تھے۔ لیکن پھر ان کو بعد میں آخر عمر میں لقوہ ہو گیا تھا، جو ایک پیلسی ہو جاتی ہے، منہ ایک طرف سے پیرالائز ہو گیا تھا۔ تو ان سے کسی دوسرے صحابی، ان کے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے ہو گیا یہ، آپ تو پڑھتے تھے؟ کہنے لگے جو ہونے والی چیز ہوتی ہے تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، جس دن ہونا تھا، جس دن یہ ہونا تھا اس دن میں پڑھنا بھول گیا۔ تو بہرحال
So I was saying that sickness is also a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. It humiliates us, it humbles us before Allah subhanahu wa ta'ala. If somebody does not fall sick, then they become arrogant. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was told about a woman that she never falls sick. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not like her state. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if I remember correct, he said that this is not a good state to be in. And this sickness is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. A lot of good things happen to people in sickness in the spiritual world, but we are weak people. We should always ask Allah subhanahu wa ta'ala for protection and afiyat and security, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us those blessings without sickness and keep us in good shape. There is a dua that I mentioned, 3 duas that I mentioned. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us a dua that, Ya Allah, I seek refuge from the evil of everything that is carried by winds. I seek refuge from the evil of everything that is carried by winds, or I seek goodness of everything that is carried by winds. Similarly, one should ask daily, in the morning or in the evening, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama, that in the name of Allah, with whose name nothing can harm in the earth or the sky. And if we have belief, then this really works. And I was telling the story of Khalid bin Walid radiallahu anh, that he had a fight, and the night before the fight, the leader or whoever the religious leader was, who came to them and said that don't fight us, because tomorrow if you fight us, if you meet us in the battleground, then we have dipped our weapons in a very strong, very potent poison. You will not be able to survive. Even if you kill all of us, still you will also all be killed. So he said that, show me what it is, and he poured it on the ground and it started boiling, that chemical or that poison, whatever it was. And Hazrat said, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim, and he said, pour it on my hand. And when he was poured on his hand, he actually drank it, and nothing happened to him. So if we have the right belief, then these things work. Belief ka bada, sometimes people hear and they get better belief than the one who actually told them. Our Hazrat used to tell us a funny story, that there was this Imam Sahab who used to say, "Ki bhai, you read Bismillah and everything works. You read Bismillah and then you can do anything." So that poor person who used to come into his masjid, he had to, outside the masjid, he had to, on his way back home, he had to cross a river, and he said Bismillah and crossed the river. The simple person, he said, Imam Sahib is saying Bismillah and you can do anything, so he did it. And he became very happy that now my costs and the fare for boat and everything is saved. I say Bismillah and cross the river. So one day he was so happy, he said, Imam Sahib, I want to take you to my home and inshallah serve you some food. So Imam Sahib became very happy and went with him. And when the river came, he said Bismillah and started crossing the river, and Imam Sahib is standing on the side waiting. So he said, Imam Sahib, you told me, you saved me so much money. भाई एतक़ाद का मसला होता है, एतक़ाद का मामला होता है. If you have belief, then you can do anything. If you don't have belief, then I cannot do it. I do not have that kind of belief. Anyway, कल को आप मुझे जहर ला के देंगे. चलो जी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समा. Anyway, we'll read some hadith inshallah. Keep it short tonight. So we were reading hadith about the Quran. عن ابن عمر لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ़ 2 आदमी काबिल रश्क हैं, यानी जिन पर रश्क आना, गिब्ता होना, ये बरहक है, होना चाहिए. एक वो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान की नेमत अता फरमाई और वो दिन और रात उसके औकात में उसमें मशगूल रहता है कुरान शरीफ में. और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा और वो दिन और रात के औकात में अल्लाह ताला के रास्ते में उसको खर्च करता रहता है. Narrated by Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there is only 2 people on which you can have ghibta. So ghibta is a technical term. Basically, one is envy or hasad, jealousy, which is that you think that that person has something good
it should be taken away from them and I should get it. That is haram. That is haram in all regards, in things of dunya and in deen. That somebody prays or somebody has, something knowledge of deen, and then you become jealous or we become jealous and say that it should be taken away from them and given to me. That's jealousy, that's hasad. That's impermissible. But there's another thing called ghibta. Ghibta is that somebody has something of goodness and you desire that Allah does not take it from them but also give it to me. I also get it. So ghibta is allowed and it is recommended, it is praiseworthy in matters of deen. It is allowed in matters of dunya and it is praiseworthy in matters of deen. So the Prophet ﷺ is saying that this ghibta can be done in only two places, or somebody we should look up to them. One is that person whom Allah has granted the blessing of Quran. Allah has blessed them with Quran, which means the knowledge of the Quran, the recitation of the Quran, a special connection with the Quran, and day in and day out, day and night, they are busy with the Quran. So that person is enviable. And the other second kind is that person who is that fortunate person that Allah subhanahu wa ta'ala has given wealth and they keep on spending it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala day and night. Wealth is a big challenge. When Allah blesses us with wealth, it comes with its own challenges, and most people fail. Most people fail that test. May Allah protect us. So rather than having wealth and failing that test, we are better off not having too much money. But if somebody has money, Allah has given them money, then the way to succeed in that test is to spend it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala freely. The money never decreases with spending. When you spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has promised, give sadaqah, it does not decrease wealth. It keeps on increasing and increasing and increasing. عن عبيدة المليكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا. حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قرآن والوں، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے کر پڑھا کرو اور اس میں تدبر کرو، یعنی غور و فکر کرو، اس میں سوچو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو، یعنی جلدی سے اس کا جو ہم نے کام کیا، قرآن شریف کسی کو سکھایا وغیرہ، اس کا معاوضہ لیا جائے، دنیا میں اس کے ہمیں پیمنٹ ملے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ حضرت عبیدہ ابن ملیکی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ الملیکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he has narrated that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, O people of Quran, do not make Quran your pillow or your support. Rather, recite it in the times of day and night, as is the right of its recitation is, and spread the Quran and take interest in it and read it with interest and think and ponder over it and keep the hope that you will find eternal success with this, and do not be concerned about getting reward for your work in the Quran or with the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala has decided a great reward and payment for you on its own time. इस हदीस के बारे में चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। एक तो ये कि कुरान पाक को, जिसको कुरान पाक अल्लाह ने दिया है, ये बड़ा मसला है। हमने अक्सर हुफ़ाज़ में भी देखा है कि वो जिस चीज़ से इंसान यूज़ हो जाता है ना, उसकी कदर दिल से निकल जाती है। आप मुसलसल किसी से मिल रहे हैं, कहते हैं कदर घटा देता है रोज़ रोज़ का आना जाना। बहरहाल कोई अगर
مسلسل قرآن شریف سے، اب جیسے حفاظ ہیں، حافظ بن رہے ہیں، صبح شام قرآن شریف ان کے ہاتھ میں ہے، اب وہ حافظ بچے بعض اوقات آپ کو قرآن شریف کی ایسی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو آپ عام طور پہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کتاب ان کے لیے بن گئی جو مسلسل ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال بچوں کو اور خود جو بھی اہل قرآن ہو ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، مسلسل اپنی نیت کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں اور کیا چیز اللہ نے ہم کو عنایت فرمائی ہوئی ہے۔ اس کو تکیہ اور سہارا نہ بنا لینا چاہیے کہ بس اب قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں تو اس کو بڑے کمفرٹیبل ہوگا قرآن کے ساتھ اور اس کو ایک اپنی روٹین کی چیز بنا لیا، بلکہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا حق ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام قواعد کو سمجھنا، اس کی آواز خوبصورت بنا کے پڑھنا، تجوید کے قاعدے جو ہیں ان کو پورا کرنا۔ یہ بھی بات بچپن سے حفاظ کے ساتھ الحمدللہ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، تو میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ حفاظ جو ہوتے ہیں وہ قرآن شریف کو بڑا بے دردی سے بھی پڑھتے ہیں بعض اوقات، کہ بھائی پڑھنا ہی ہے اور اسے 12 منٹ میں پورا بھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تلاوت کا پورا حق ادا کرنا چاہیے، اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھنا چاہیے، بوجھ بنا کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اہل القرآن جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہے جن کو قرآن شریف یاد ہو، بلکہ وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف میں تدبر کریں، قرآن شریف میں سوچیں، اور جو ایسا کرے اس کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس سے فلاح پا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ معاوضہ قرآن شریف کا لینا، اس کے مسائل ہیں۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عبادات ہم روٹینلی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی امامت کر رہا ہے تو اگر وہ امام نہیں بھی ہوگا تب بھی نماز تو پڑھے گا، ایسی چیزوں پہ اجرت لینا اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں امامت کوئی کرے تو اس کو پیسے لینے کی امامت کی وجہ سے اجازت نہیں ہوتی، اکثر علماء کے نزدیک، بعض علماء نے اس میں ایکسیپشنز لکھی ہیں۔ اسی طرح جو رمضان میں تراویح سنائے تو اگر وہ کہیں نہ بھی سنائے حافظ تب بھی اس نے پڑھنا تو ہے، تراویح پڑھنی تو ہے، اس لیے تراویح کی امامت پر بھی اکثر علماء کے نزدیک کوئی معاوضہ طے کرنا پہلے سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اہل مسجد، اہل محلہ، ان کی شرافت کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے محلے میں آ رہا ہے، آپ کو قرآن شریف سنا رہا ہے، تو آپ اس کا اکرام کریں۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے اکرام ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈالرز میں اکرام کیا جائے، اس کا کسی بھی طریقے سے اس کا اکرام کیا جائے، اس کو خوش رکھا جائے، وہ تو ہے بات، لیکن پہلے سے معاوضہ طے کرنا یہ جائز نہیں ہے اکثر علماء کے نزدیک، بعض علماء نے اس میں لکھا ہے۔ ہاں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو دنیا میں کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہ دیا جائے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ دین کی خدمت کرنے والے رہیں گے نہیں، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب ایسا بنایا ہے کہ یہاں پہ یقیناً مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ دین کی خدمت کرنے والوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بغیر مال کے، بغیر تنخواہ کے اپنا کام چپ چاپ کرتے رہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو کہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنے دور میں باقاعدہ بیت المال سے، حتیٰ کہ بلکہ حضرت عمر نے اپنے دور میں تو کیا ہی تھا، حضرت ابوبکر کا بھی کروایا تھا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب خلافت ان کو ملی تو اگلے دن انہوں نے اپنے کندھے پہ چادر ڈالی اور بازار کی طرف جانے لگے، تو راستے میں حضرت عمر نے ان کو روک لیا، کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی میں اپنا تجارت کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ تجارت میں لگ جائیں گے تو مسلمانوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، مسلمانوں کی خبر گیری کون کرے گا، آپ تو خلیفہ ہیں ہم۔ تو کہنے لگے اگر میں تجارت نہیں کروں گا تو میرے گھر والوں کی اور بچوں کی خبر گیری کون کرے گا، ان کا پیٹ کیسے بھروں گا؟ تو پھر وہ غالباً جو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے یا جو بھی بیت المال کے جو منتظم تھے ان کے پاس لے کے گئے ان کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ ان کا ماہانہ کا وظیفہ باندھ دیں، ماہانہ کی کوئی پیمنٹ ان کی طے کریں تاکہ یہ ڈیڈیکیٹڈلی مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، ورنہ ان کا دھیان اس طرف لگا رہے گا، ٹائم اس میں اسپینڈ ہوگا۔ تو بہرحال دونوں چیزوں میں بیلنس رکھنا برقرار ہے۔ اس علماء نے اس کی فتاویٰ کی کتابوں میں باقاعدہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کس چیز پہ اجرت لینا جائز ہے، کس چیز پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن شریف کو جو ہے وہ البتہ جو سنانے والا ہے یا جو قرآن شریف کا اہل قرآن میں سے جو لوگ ہیں ان کو قرآن شریف اس لیے نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے معاوضہ حاصل کریں گے یا یہ ہماری کمائی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ چیز دین کی ہر علم کے متعلق ہونی چاہیے کہ آپ دین کا جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں اس میں نیت یہ ہو کہ ہم اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ دے دیں اپنی رحمت سے، شفقت سے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ مقصد اور نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پر ہی
रहना चाहिए। और जो अगर टोटली दुनिया ही के लिए कि मैं बड़ा कारी कहलाऊँ और बड़ा कुरान शरीफ अच्छा पढ़ूँ तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए। फिर हदीस शरीफ से पता चलता है कि ऐसे लोगों के लिए क़यामत में फिर अल्लाह ताला के यहाँ कोई अजर नहीं है, अल्लाह को महफूज फरमा लें। So I was saying that under this hadith, one thing is that Quran, when we are that person who's dedicating our life to the Quran, or Allah has given us the blessing of Quran, then it should not be that we become very comfortable with the Quran and Auzubillah start to disrespect the Quran, which happens. The people who are constantly in the masjid, they start to disrespect the masjid. People who are constantly interacting with the Quran, they start to disrespect the Quran. The Quran has a lot of respect, so it should not be that people start, because you are so used to dealing with the Quran, that the respect and the special status and honor of the Quran has gone out of your heart. May Allah protect us. We should keep on checking ourselves. And rather, those people whom Allah has granted the blessing of Quran, they should recite the Quran, fulfilling the rights of the recitation of the Quran, which are that do not read it fast, do not read it carelessly, rather fulfill the rights of recitation, read it slowly, take interest in it, and complete the qawaid, the principles, the rules of recitation. And with that also think about it. So ponder over the Quran. The Quran is not only for recitation. Yes, there is reward for recitation, but the Quran is not only for recitation, it is for pondering over it and following it. The Prophet ﷺ says that who does it, then they should keep hope, that they will find success in the hereafter in this world through the Quran. And do not worry, do not stay concerned about getting payment of the Quran. So the ruling that I told is basically something to keep in mind, is that the acts of worship that we generally do as a matter of routine, even if you are not, for example, an imam, he has to pray alone as well if he is not an imam. So for those things which are part of our routine, we cannot take payment for it. But if you are teaching the Quran, this I think I missed in Urdu, if you are teaching the Quran, then you can charge money for the time that you are spending. The time that you are spending, because everybody has limited 24 hours of the day. And the way we learn it is that Abu Bakr Siddiq radiallahu anh, when he became the Khalifa, next morning he put his stuff on his back and started going to the market, because he was a businessman. So Umar radiallahu anh caught him on the way and said that, where are you going? He said that I am going to the market because I have to take care of my family. He said, if you keep busy in your business, then who's going to take care of the Muslims? So then he took him to the Baitul Mal and asked that person who was in charge, that Sahabi, to fix a monthly amount for the Abu Bakr radiallahu anh, so that he can dedicatedly work on serving the Muslims. So therefore everybody has limited time. So for that time that you are dedicating, you can charge, one can charge. But for teaching of the Quran itself, we cannot charge. Similarly, for leading the prayers, we cannot charge. Similarly, for if somebody comes and leads Taraweeh, they cannot charge for the Taraweeh or the recitation of the Quran. The people who have invited them, they should have that kind of decency, that when this person is leaving their house and staying here for 20 to 25 days with us, away from his family, because we invited him, we should respect him and we should honor him in whatever way possible, be it money or any other gifts. So we should not worry about, the Prophet ﷺ is telling us that we should not worry about getting payment from the Quran, making the Quran a means of our livelihood. Rather, we should keep our eye on the great reward that Allah subhanahu wa ta'ala has decided for us in the hereafter. And if we totally, this is the niyat ka masla hai. The niyat is basically a balance. The more you think about the hereafter, your reward increases. But if your focus turns towards dunya, then accordingly your reward in the hereafter starts to decrease. So if somebody totally focuses on dunya, then Allah subhanahu wa ta'ala's Nabi sallallahu alayhi wa sallam has told us famous hadith that on the day of judgment, a person would be brought, the first few people who would be thrown into hellfire are that person who would be a great qari, a very knowledgeable person, and Allah would say that you did it because you wanted praise from people and you got it. So I don't have anything, you don't have any share here in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from becoming losers. Ameen ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمات في الدين والدنيا والآخرة. إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما دیجیے، ہم کو عافیت نصیب فرمائیے، یا اللہ بیماریاں دور فرمائیے، یا اللہ صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ جو بیماری آپ کی نعمت ہے، یا اللہ اس کو کسی اور اچھی نعمت سے، صحت کی نعمت سے بدل دیجیے، اور یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ صحت یاب فرما دیجیے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں یا اللہ، بہت سو کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو بیمار ہے، یا اللہ اس مسجد کی نمازی، یا اللہ کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ فلسطین میں، غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی امداد فرمائیے، یا اللہ مسلمان بھائیوں کی امداد فرما دیجیے، یا اللہ ان کو یا اللہ مضبوطی عطا فرمائیے، یا اللہ حملہ اور فوجوں کو پسپا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم سب کو اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں، یا اللہ اپنی کمیونٹیز میں اطمینان عافیت نصیب فرمائیے، اور یا اللہ محض فضل و کرم سے یا اللہ زندگی عافیت سے گزروا دیجیے، اور یا اللہ آخرت میں بھی، یا اللہ قبر میں بھی، یا اللہ موت کے وقت بھی یا اللہ عافیت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔